کہ اس کو موضوع بنایا جائے. باقی اس کے علاوہ بھی جو گفتگو ہو سکتی ہے وہ بھی, اور اگر موقع ملا تو انشاءاللہ سوال جواب بھی کچھ ہو سکتے ہیں. تو اپنا تعارف بھی کرا دیں گے محمد سعید صاحب. کچھ جو تھوڑا بہت مجھے پتہ ہے آصف بھائی کے ذریعے سے, وہ افواج پاکستان سے بھی وابستہ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آج کل جو ہے وہ دینی جو تحقیق ہے اس کے حوالے سے سرگرم عمل ہے. ڈاکٹر عرفان صاحب کے حوالے سے بھی تعارف کروا دیں گے, یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی لاہور گیریزن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور آج کل کراچی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی موجود ہیں یہاں پہ. باقی یہ سارا ہمارا جو ہے 2 مختلف ریجنز ہیں ہمارے, ایک کراچی سینٹرل ویسٹ اور ایک کراچی ساؤتھ. اس کا اسٹاف اس وقت یہاں موجود ہے, مختلف شعبے جات سے متعلق ٹریننگ, مارکیٹنگ اور ایجوکیشن سروسز اس طرح. تو میں درخواست کروں گا آپ شروع کیجیے. بسم اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جو عزتیں دینے والا ہے, اور اس کا یہ بھی شکر ہے کہ وہ ذلتوں سے دور رکھتا ہے. ہم جتنا بھی ذلتوں سے بچ جائیں وہ اس کا انعام ہے. اور پھر میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی. تو میں تعارف انہوں نے کروا دیا ہے تھوڑا سا. آرمی میں رہا ہوں, آرمی سے ریٹائرڈ ہوں. آرمی کی یہ ایک بڑی محدود سی زندگی ہوتی ہے. یہ لکھنے لکھانے کے جراثیم بچپن سے تھے, سو لکھتا رہا. تھوڑے بہت افسانے, ناول, مضمون نگاری یہ اسکول لائف سے شروع ہے. تقریر, تحریر, تقاریر میں بھی حصہ لیا. تو وہ جراثیم پوری آرمی لائف میں موجود رہے. وہاں بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, لیکن ایسا کتابیں لکھنے کا جو رجحان ہے یہ ریٹائرمنٹ کے بعد. سوچا یہ کہ جو بچپن میں سیکھا تھا, جو بڑوں کی کاوش تھی, خصوصاً میرے والد محترم, انہوں نے مجھے قرآن سے روشناس کروایا, قرآن کی تعلیم دلوائی, خود پڑھایا. وہ عالم تھے. ان کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاں عزت و مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یہ یقیناً ماں باپ کی, جہاں کوئی کسی کے بھی ماں باپ ہو, جو وہ محنت کرتے ہیں تو اولاد اگر ان کے نقش قدم پر چلے تو وہ بڑی سود مند ہوتی ہے. یہ میں نے آرمی کے بعد, ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے سوچا یہ کہ اسلامائزیشن چونکہ میری بنیاد ہے, سو اسی کو لے کے تو کچھ اپنی جو میری تعلیم تھی اس کو ریوائز بھی کروں اور لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں. سو یہ میں نے اپنے یہ بیڑا اٹھا لیا اور کام شروع کر دیا. چشم تصور میری پہلی ایک قسم کی تحریر تھی جو میں نے 2.5 سال میں لکھی. اس میں تحقیق کا عنصر تھا. میں چاہتا تھا کہ وہ بات لکھوں جو اتھینٹیکیٹڈ ہو, جس پر کوئی یہ انگلی نہ اٹھا دے کہ یہ کیوں لکھی ہے. میں نے ایک ایک لفظ پہ تحقیق کی, مختلف کتابیں ٹٹولی, کتابوں کی کچھ لسٹ اس میں دی ہے.
تو اصل میں محرک یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ کتاب کی طرف متوجہ کم ہیں، خاص طور سے ہمارا نوجوان طبقہ وہ کتاب کا رجحان نہیں رکھتے۔ آج کل کے میڈیا کے دور میں، آج کل کا وہ جو کمپیوٹر ہے، ان کے پاس نیٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی جو بھی پڑھنا نیٹ پہ پڑھ لو، کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ میرے نزدیک کتاب سب سے اہم چیز ہے۔ اگر یہ اہمیت نہ رکھتی تو قرآن مجید کتاب نہ ہو۔ اللہ کریم نے اگر قرآن مجید نازل کیا ہے کتابی صورت میں، تو پھر اس کا مطلب ہے کسی بھی کتاب کی اہمیت ہے، اور یہ اہمیت قرآن مجید اول سے لے کے آخر تک اپنی اہمیت ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کریم بار بار اس کتاب کا ذکر کرتا ہے کہ کتاب پڑھو، یہ کتاب جو میں آپ نے نبی پہ میں نے نازل کی ہے۔ اور یقیناً وہ جو انبیاء پہ کتابیں نازل کرتا رہا، صحائف نازل کرتا رہا، آخر میں پھر وہ قرآن کریم نازل ہوا، تو اس کا مطلب اس کا کوئی خاص مقصد تھا اللہ کے نزدیک۔ تحریر وہ چیز ہوتی ہے جو کبھی مٹتی نہیں ہے۔ نیٹ آف ہو جاتا ہے، کمپیوٹر کے الفاظ غائب ہو سکتے ہیں، کہیں وائرس آ گیا ختم ہو گیا، کتاب پہ لکھی چیز ابد تک قائم رہے گی، بشرطے کہ آپ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ تو قرآن تو خود اپنی حفاظت کرنا سکھاتا ہے۔ سو میں نے یہ سوچا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو پیغام اس نے دیا ہے قرآن مجید میں بار بار، تو وہ کس طرح نوجوانوں تک پہنچے تاکہ وہ نوجوان اس طرف متوجہ ہوں، پڑھنے کی کوشش کریں، اور پڑھتے بھی ہیں، بہت سے لوگ متوجہ ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، جس پہ ہو جائے تو اللہ نے بڑا کرم کیا۔ اب اس میں نے جو موضوع بحث بنایا ہے، جو میں نے چیز ظاہر کی ہے، یعنی یہ چشم تصور دراصل جنت اور دوزخ کے پس منظر میں ہے۔ بنیادی طور پر جنت اور دوزخ کے پس منظر آپ دیکھیں، قرآن مجید کو اٹھائیں، جو لوگ جانتے ہیں، جو اس کی تھوڑا بہت بھی ترجمہ جانتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں، معلوم ہوگا کہ ہر دوسری، تیسری یا چوتھی آیت جو ہے یا تو جنت کے بارے میں ہے یا دوزخ کے بارے میں۔ جہاں جنت کا اللہ کریم نے ذکر کیا، وہیں پہ دوزخ کا ذکر کیا، تو آخر اس کا کوئی تو مطلب ہوگا۔ اللہ اتنا زور کیوں دے رہا ہے کہ جنت کو سمجھو؟ جہاں انعام کی بات کرتا ہے وہاں جنت کی بات کرتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے انعام جنت میں رکھا ہے، اور جہاں کہیں وہ سزا کی بات کرتا ہے جہنم کی بات کرتا ہے۔ اور آپ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ جنت کے مختلف طبقات ہیں، عام طور سے 7 جنتیں مشہور ہیں، جن میں سے ایک جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کیٹیگری اس میں سے داخل ہوگی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس کا ایک باب یعنی دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں، تو ریان میں سے روزہ دار گزریں گے، ان کے سوا کوئی نہیں گزرے۔ تو کچھ تو عظمت ہے، کچھ تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی شد و مد کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ پھر جب جہنم کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے تم یقین نہیں کرتے، تمہیں اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ دن آئے گا، لیکن ایک دن آئے گا، اس وقت تم یقین کرو گے، لیکن وہ لا حاصل ہوگا۔ جب تم آگ میں جلو گے، جب تم آگ میں جلو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، پھر تم کہو گے کہ ہاں اللہ کے رسولوں نے ہمیں صحیح بتایا۔ تو بنیادی بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہی تھی کہ یہ ایک ایسا عنصر ہے، قرآن مجید تو جو ہم پڑھتے ہیں، نادرہ بھی پڑھتے ہیں تو بس گزر جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو پاتا۔ یہ جا کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم جب بھی قرآن ہم پڑھتے تھے، جنت کی کوئی آتی تھی آیت، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے جنت کی وہ میووں کے بارے میں، اس کے پھلوں کے بارے میں، اس کے پھولوں کے بارے میں اس کی تفاصیل بتاتے تھے تو ہم یوں محسوس کرتے تھے جیسے ہم جنت میں ہیں. ہم اس کی خوشبو کو محسوس کرتے، اس کے ذائقے کو چکھتے تھے. اسی طرح جب دوزخ کی بات آقا فرماتے تھے تو ہمیں آگ کی لو محسوس ہوتی تھی. یہ وہ لوگ تھے جو احساس رکھتے تھے. آج ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن یہ احساس اللہ کریم کا مدعا یہی ہے کہ یہ احساس پیدا کرو. نماز کے بارے میں اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. تو یقیناً آپ جیسے مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، آپ کی توجہات ساری میری طرف ہے. تو ہم اگر نماز پڑھتے ہوئے یہ تصور کر لیں یا ہم دیکھیں کہ رب ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا کبھی ہمارا خیال ادھر ادھر جا سکتا ہے؟ اسی کو خشوع کہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر یوں کرو کہ یہ محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ یقیناً اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب ہم اپنے طور پہ یہ بھی ایک عام سی زندگی کا مسئلہ ہے کہ ہم اگر اپنے طور پہ کچھ بیٹھے سوچ رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، تو ہمیں محسوس ہو کہ فلاں شخصیت آ کے ہمیں دیکھ رہی ہے تو ہماری توجہات اسی طرف ہو جائے. تو یہ بھی خشوع کا ایک طریقہ. سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری توجہات، قرآن کریم یہی چاہتا ہے کہ ہماری توجہات اس کی طرف رہیں، لمحہ بہ لمحہ اس کو یاد رکھیں. ہم محسوس کریں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم میں شاید وہ اتنی استعداد نہیں ہے، لیکن وہ جنہوں نے دیکھنا تھا دیکھ بھی دیا. اب ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہم اگر انگلی بھی ہلاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے. سو ایک تو احساس یہ ہے کہ میں اس احساس کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ محسوس کرو. پھر اللہ کریم نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمینوں کی تخلیق میں، آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی تخلیق میں جو نشانیاں ہیں، رات کے دن میں اور دن کے رات بدلنے میں جو نشانیاں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو صاحب فہم و فراست ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، صاحب فہم و فراست ہیں. یہ ان کے لیے ہیں. تو اللہ سے پوچھیں کہ اللہ کریم یہ تو بتا کہ وہ صاحب فہم و فراست کون ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ کہتا ہے کہ ان میں دو صفات واضح ہیں. ایک صفت یہ ہے کہ وہ میرا ذکر کرتے ہیں رات دن، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، لیٹے اٹھتے، ہر حالت میں کوئی ان کا لمحہ خالی نہیں جاتا میرا ذکر کرنے کو، جس میں نماز بھی شامل ہے، قرآن بھی شامل ہے. یہ وہ بھی ایک ذکر کی شکل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بات کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. تو یہ وہ کام کرتے ہیں. اور دوسرا کام جو وہ ضروری ہے وہ یہ کرتے ہیں، وہ تفکر فی خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ میں نے جو پیدا کیا ہے وہ اس کی تخلیقات میں غور کرتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ کیا پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا، کیوں پیدا کیا. وہ آسمان پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ستارے نظر آتے ہیں. اللہ اتنے خوبصورت ستارے تو نے پیدا کیے، آخر ان کا کوئی تو مطلب ہوگا. چاند پیدا کیا ہے، سورج پیدا کیا ہے، اس کا کوئی تو مطلب ہوگا. اللہ تو نے یہ کیوں پیدا کیا ہے. وہ اس طرح غور کرتے ہیں اللہ کی کائنات میں. اب آگے اللہ کہتا ہے چلیں یہ وہ صفات ہیں جو بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے وہ لوگ صاحب فہم و فراست ہیں. اور جب ان کو یہ سمجھ آتی تو پھر وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب. اے اللہ جو تو نے پیدا کیا
بالکل صحیح پیدا کیا. اس میں کوئی جھول نہیں ہے. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے 7 آسمان طبق در طبق پیدا کیے ہیں، تھالی کی صورت میں، تشتری کی صورت میں. ایک تشتری ہے، پھر اوپر تشتری ہے، پھر اوپر تشتری ہے. تم نظر اٹھا کے ذرا غور کرو، دیکھو، تمہاری نظر تمہارے پاس واپس آ جائے گی، تم اس میں کوئی کجی دریافت نہیں کر سکو، تم اس میں کوئی خامی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے. اتنا مضبوط اور مربوط قسم کا نظام ہے میرا. اور پھر وہ فرماتا ہے بار بار نظر دوڑاؤ، بار بار تم بے نیل و مرام تمہاری جو ہے نا وہ نظر واپس آ جائے گی. میری اتنی مکمل تخلیق ہے. اب ہم جہاں پہ موجود ہیں یہ قرہ ارض ایک ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے نزدیک بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑی چیز ہے. ہمارے اوپر آسمان ہے، ہماری نظر یہیں تک جاتی ہے کہ اللہ یہ آسمان بہت بڑا ہے، اس پہ ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے. لیکن سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق یہ قرہ سمندر کسی ریگستان میں جتنے ذرے ہوتے ہیں ان ذروں میں سے ایک ذرے کے برابر یہ قرہ ہے. باقی تخلیقات اس کی الگ سے. تو رب کریم یہ چاہتا ہے کہ تم میری ان تخلیقات کے بارے میں بھی جانو جو تم سے مابرا ہیں، جو تمہاری نظر سے ہو چلیں، جن کو میں نے عالم غیب میں رکھا ہوا، ان کے بارے میں بھی جانو. آج تو ہم اس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں کہ جی وہ غیب تو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ سچ ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جس غیب کا اس نے علم دیا ہے اپنے نبیوں کو اور نبیوں نے آگے ہمیں دیا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے کوئی قباحت کی بات نہیں. قرآن کریم بار بار یہ ان طبقات کے بارے میں کھول کھول کے بتاتا ہے کہ میں نے کیا چیز کہاں پہ بنائی ہے. 4 مشہور عالمین ہیں جس کا الحمدللہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں تو وہ عالمین کون کون سے ہیں؟ عالم لاہوت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم ناسوت ہے. یہ مشہور بڑے بڑے عالم، 4 عالم جس کو کہتے ہیں. تو یہ 4 عالم اللہ کریم نے پوری کائناتیں ان کے اندر بند کر دی ہیں. تو اللہ کریم کہتا ہے کہ ان عالمین کو بھی جانو. عالم لاہوت وہ ہے جہاں میری عرش و کرسی ہے، جہاں میں براجمان ہوں. وہ کیا ہے؟ 70,000 پردے کے اندر بند ہے. میری کرسی اتنی بڑی ہے کہ وہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک اس کے پائے پھیلے ہوئے ہیں. یہ بھی جانو. پھر عالم ملکوت ہے جس کے اندر فرشتوں کی آماج گائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی. حضرت جبریل امین، صرف حضرت جبریل امین کا قد ان کے 600 پر ہیں، جن میں سے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں کہا، حکم دیا کہ جبریل ذرا اپنا آپ تو دکھاؤ. تو جبریل امین نے صرف 2 پر پھیلائے، مشرق سے مغرب تک ڈھک گیا. اتنی بڑی چیز جبریل امین ہے. ان سے بڑے قد کے حضرت اسرافیل علیہ السلام. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تخلیقات ہیں جو اللہ کریم نے تخلیق کیا ہے. سب سے پہلے کیا تخلیق کیا، سب سے بعد میں کیا تخلیق کیا. پھر اللہ یہی کہتا ہے
اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم عام طور سے نماز پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں. ہمیں عام طور سے یہی پتا ہے کہ حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعریف کی جائے، کسی کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں. لیکن آپ سوچیں ذرا، کیا حمد کسی کی تعریف ایسے ہی ہو جاتی ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں. تعریف کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل سے اور خلوص سے کی جائے. اصل تعریف وہ ہے جو دل سے اور خلوص سے کی جائے، اور یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم دوسرے کی صفات کو مکمل طور پر جان لیتے ہیں، تبھی تو تعریف کرنے کو دل کرتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کی ایجاد ہمارے سامنے آ جائے کہ اس نے یہ ٹی وی ایجاد کیا ہے، ہمارے پاس سامنے اس کی وہ ذرائع موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تصویر دیکھ رہے ہیں، آواز بھی سن رہے ہیں. ہمارا دل چاہے گا کہ اس کے بنانے والے کی تو تعریف کریں کہ بہت اچھا ہے. اگر ہم پتہ چلے کہ جس نے یہ ٹی وی بنایا اس نے کچھ اور بھی بنایا، تو ہمارا دل اور کرے گا کہ ہم اس کی اور تعریف کریں. حتیٰ کہ اس کی صفات ہم جانتے جائیں گے تو وہ ہمارے نزدیک اس کا قد جو ہے وہ بڑھتا چلے گا، اور جب ہم اس کی تمام صفات کو سامنے رکھیں گے تو پھر وہ حق ادا ہوگا تعریف کا جو ہوتا ہے. کسی کی مجبور کرنے سے یا اوپر دل سے کہنے سے تعریفی کلمات وہ تعریف نہیں ہوا کرتے، وہ بنیادی طور پہ تعریف نہیں ہوتی. تعریف اصل میں وہی ہے جو ہم دل سے اور خلوص کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ یہ کہتا ہے کہ تم میری تعریف کرو تو پھر اس طرح کرو، پہلے مجھے جان تو لو میں کون ہوں، کتنا عظیم ہوں، کتنا کبیر ہوں، کتنا اکبر ہوں، کتنا اعظم ہوں، پہلے یہ جانو. بار بار خدا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، قرآن کریم میں بہت سی آیات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم تفصیل سے مجھے جانو اور پھر دل کھول کے میری تعریف کرو، پھر ہی تم تعریف کر سکو کہ ورنہ ممکن نہیں ہے. تو اس کتاب کے لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں وہ باتیں لوگوں کو بتا سکوں جو اللہ کریم چاہتا ہے. سو اب یہ خیال پیدا ہوا کہ اب یہ کروں کیسے. لوگوں تک اپنی بات تفسیریں موجود ہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، تاریخیں موجود ہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. قرآن مجید ہر طاق میں آپ کو 10 نظر آئیں گے. اگر کوئی ہاتھ لگاتا بھی ہے تو اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. تو پھر کیا طریقہ ہو کہ لوگوں تک میں اپنی بات پہنچاؤں. سو میں نے اس کو تمثیل کا رنگ دیا ہے. تمثیل کا رنگ یعنی ایک کہانی کی صورت میں ایک آپ بیتی کے اوپر میں نے لکھا ہے ایک تصوراتی آپ بیتی، یعنی میں نے ایک تصور کا کردار تخلیق کیا ہے. تصور صاحب میں اس کو کہتا ہوں. تصور دراصل کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں. تو میں وہ سوال تصور میں اپنے جب دہراتا ہوں تو کتابوں کا سہارا لیتا ہوں. دراصل میری کتابیں، تفاسیر، معالم، ساری یہ چیزیں جو ہیں نا وہ میرا تصور ہے. میں ان سے مدد لیتا ہوں، اپنے سوال کا جواب ان میں تلاش کرتا ہوں. اور اس لحاظ سے میں نے ہر طبقے کی کتاب کو ٹٹولا ہے. یعنی جو آج تک ہمارے طبقات مشہور ہیں کہ وہ جی یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، سو میں ان کو سب کو ان کی کتابوں میں سے ٹٹولتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. سو ان سب کو لے کے میں نے ان کا نچوڑ نکال کے، جوس نکال کے تو اس کتاب میں شامل کیا. اچھا، بنیادی آئیڈیا یہی ہے. تو تصور صاحب مجھے سیر کرواتے ہیں مختلف طبقات کی اور بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے. پھر ایک اور میرا آئیڈیا تھا کہ میں
اپنے آپ کو ایک عام سا انسان سمجھتا ہوں، لیکن شاید میری طرح اور بھی کچھ لوگ سمجھتے ہوں۔ میں جب اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کمپیئر کرتا ہوں، کمپیریزن کرتا ہوں ان کا اور اپنا، مثال کے طور پہ اگر میں نمازی ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا کہیں آ جائے خیال دل میں کہ یار میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، لیکن اپنے آپ کو جب میں 10 12 15 20 50 100 نمازیوں کے اندر اپنے آپ کو دیکھوں تو شاید میں ان کے مطابق 0 ہوں۔ میں اس قابل نہیں ہوں جس قابلیت کے وہ حامل ہیں، تو میں وہاں پہ اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو تلاش کرتا ہوں کہ کیا میں ان کے اندر ہوں یا نہیں۔ اسی طرح روزہ داروں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اسی طرح میں اپنے آپ کو ذاکرین میں دیکھتا ہوں، اسی طرح میں ہر اس طبقے میں زکوٰۃ دینے والوں میں دیگر جتنی بھی صفات موجود ہیں ان میں اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں، میں کہیں نہیں ہوں، میں ان میں نہیں ہوں، کیونکہ میں اس قابلیت کا حامل نہیں ہوں۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر تصور صاحب مجھے گائیڈ کرتے کرتے وہاں تک لے جاتے ہیں جو جہنم کا دہانہ ہوتا ہے۔ پھر میں جہنم میں جا کے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں اپنی گناہوں کا احساس کرتا ہوں، جہنم کی آگ کو محسوس کرتا ہوں، جہنم کی آگ کو اللہ کریم کے آیات کے مطابق پرکھتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو مجھ پہ وہ احساس غالب ہو جاتا ہے جو صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کیا ہوتی ہے، پھر وہاں سے نجات کیسے ہوتی ہے۔ یہ میں نے خاکہ پیش کیا کہ میں نے یہ کتاب میں لکھا کیا ہے، تو کس طرح لکھا ہے۔ یہ میرا بنیادی آئیڈیا تھا لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا۔ اب میں جس چیز کو بھی دیکھتا ہوں تو وہ اپنے تصور سے، ظاہر ہے ہر آدمی کا ایک تصور ہوتا ہے، آپ کا بھی تصور ہے، آپ کا بھی تصور ہے، میرا بھی تصور ہے، سب کا اپنا اپنا تصور ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو جب آپ پڑھیں گے، جب ایسی آیات آپ کو سامنے آئیں گی تو لامحالہ ایک خاکہ ذہن میں آئے گا۔ اگر جنت آپ ترجمہ سمجھتے ہیں اس کا، جنت کے بارے میں اگر جنت الفردوس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور حدیث بھی اس کے مطابق آپ پڑھیں تو آپ کے سامنے ایک باغ بن جائے گا جس میں پھل بھی ہوں گے، پھول بھی ہوں گے، دیگر نعمتیں بکھری پڑی ہوں گی جن کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ وہی خاکے کو میں نے اس کے اندر سمو دیا۔ یہ میرے یہ کتاب لکھنے کے بنیادی مقاصد ہیں۔ اس کے بعد میں نے پھر یہ جو میں نے حمد کی بات کی، حمد تعریف کی، یہ سبع مثانی سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ اس کے اندر میں نے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے اللہ کون سی حمد چاہتا ہے، اور اس کے دیگر اس میں بھی تحقیق شامل ہے۔ پھر تخلیق آدم علیہ السلام پہ میں نے یہ قصہ آدم لکھی ہے، قصہ ابو البشر، اس میں بھی وہ باتیں، یہ تاریخ پہ اس کا پس منظر تاریخ ہے، اور یقیناً قرآن مجید اور احادیث بھی ہیں۔ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ لوگوں تک میں اپنا مدعا بیان کر سکوں، ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جو ان معلومات سے دور ہیں، وہ معلومات جو قرآن دیتا ہے، جو احادیث دیتی ہیں، تفاسیر دیتی ہیں، تواریخ دیتی ہیں، تو وہ لوگوں تک آسان طریقے سے عام فہم انداز میں ان تک پہنچ جائے۔ یہ میرا مدعا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، بات فرمائیے۔